السلام علیکم۔ آج کسی وجہ سے کسی نے ذکر کیا، مرزا غالب کا ذکر کا نام کہا، مجھے کسی نے پکارا، اس بارے میں کچھ کہا کام کے دوران، تو مجھے غالب کا تو خیر وہ بات وہ صاحب جی ان کا کوئی ایسا کچھ شعر و شاعری سے تعلق نہیں ہے، وہ کوئی اور بات کر رہے تھے۔ مرزا کا لفظ جو ہے نا، مجھے ایک خیالات کی روش شروع ہو گئی، اور میں سوچنے لگ گیا کہ مرزا نام کے میں کس کس شخص کو جانتا ہوں۔ مرزا عظیم بیگ چغتائی، مرزا اسد اللہ خان غالب، اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے، کئی ہوں گے مرزا۔ ایک جو نام مجھے مرزا صاحب سے اسٹرائک کرتا ہے، وہ میرے ایک دوست تھے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، ان کا نام تھا مرزا محمد ادریس۔ وہ بڑے کمال کے آدمی تھے، بہت ہی کمال کے آدمی تھے، بڑے جگرے والے، بڑے حوصلے والے، اور بڑی شگفتہ طبیعت تھی ان کی۔ ان کے ساتھ میں نے بہت زیادہ وقت نہیں گزارا، ان سے میری دوستی یوں کہہ لیں کہ 1993 میں ہوئی تھی، پھر میں 95 میں پاکستان سے چلا گیا، پھر واپس جب آیا تو پھر ان سے ملاقات ہوتی تھی گاہے بگاہے، کبھی نہ کبھی، پھر وہ ان کا انتقال ہو گیا، اتنا ہی رہا تعلق ان سے۔ مگر وہ جو تھوڑا سا ہم نے اکٹھے کام کیا، وہ بہت مزے کے دن تھے۔ مرزا صاحب رہنے والے تھے سرگودا کے، اور وہ کام کرتے تھے شوز کی دکانیں جو ہے نا، مختلف برانڈس کی، مختلف ناموں کی، وہ دکانوں کے انٹیریئر فٹ آؤٹ کا کام کرتے تھے، کوئی لکڑی کا، کوئی ایلومینیم کا، کوئی شیشے کا۔ ان کا بہت بڑا کاروبار نہیں تھا، لیکن ریزنیبل تھا۔ سرگودا ہی میں سیٹلائٹ ٹاؤن ان کا گھر تھا، بہت پر لطف آدمی تھا۔ مجھے ایک مرتبہ اتفاق ہوا، بلکہ پہلے میں یہ بتاؤں کہ میں نے ایک جوتوں کی ڈیزائن، جو پہلی ڈیزائن کی تھی نا لاہور میں جوتوں کی، وہ مرزا صاحب نے بنائی تھی، اس کی تعمیر انہوں نے کی تھی، اور اس کی تعمیر کے دوران میں نے کہا جی یہ میں نے ڈیزائن ایسے نہیں کہا تھا، یہ کچھ اور تھا۔ انہوں نے ایک لمحہ نہیں لگایا کہ میرا یہاں سامان خرچ ہو چکا ہے، میں یہ کر چکا ہوں، بالکل بحث نہیں کی، یہ ڈیزائن کے مطابق نہیں ہے، سوچیں ویسا کرو جیسا ڈیزائن میں ہے، اسی دم ہے کھڑے کھڑے۔ یعنی ایسا کانٹریکٹر جس میں حوصلہ ہو کہ کام کر کے دینا تو ٹھیک کر کے دینا، بڑے عمدہ آدمی تھے وہ۔ مرزا صاحب میں جو بات میں اسٹرائک کی تھی پہلی، وہ یہ تھی کہ ان کا بازو ایک تھا، بایاں بازو میں صرف، اس لیے نہیں کہ وہ کوئی بائیں بازو سے تعلق رکھتے تھے، وہ جس دوران سفر ان کا کہ بس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا کبھی کچھ عرصہ پہلے، ان کا دایاں بازو کٹ گیا تھا۔ آپ سوچیں جس آدمی کا کام لکھنے پڑھنے سے بہت زیادہ ہو، بل سارے اپنے خود بناتا ہو ہاتھ سے، وہ بل اپنے ٹائپ نہیں کرتے تھے، اپنے جو کوٹیشن بھرتے تھے وہ ہاتھ سے کرتے تھے، انہوں نے دوبارہ، یہ بازو جب ہیل ہو رہا تھا، انہوں نے دوبارہ بائیں بازو سے لکھنا سیکھا، مکمل لکھائی جا رہے بدل کی، انہوں نے بائیں بازو لکھنا سیکھا، سب کچھ بائیں بازو سے کرنا سیکھا، بائیں ہاتھ سے کرنا سیکھا نئے سرے سے۔ اس عمر میں جس عمر میں انسان نیا کچھ سیکھ نہیں سکتا یا مشکل ہوتی ہے، مرزا صاحب نے سیکھا اور سب کچھ کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے وہ ہلکے سے رنگ کا نا، اکثر ان کو پسندیدہ رنگ تھا بالکل لائٹ سا بیج سے کلر کا سلوار سوٹ پہنتے تھے، یہ ہلکے نیلے رنگ کا۔ میں نے ان کے ساتھ کافی سفر بھی کیا ہے، ہم ایک جو ہوٹل میں ٹھہرے بھی ہیں۔ اچھا، میں جب بات کر رہا تھا کہ میں نے ایک بار سرگودا کے پاس 2-3 جگہ، منڈی بہاؤدین جانا تھا اور خوشاب جانا تھا، تو مرزا صاحب کہنے لگے کہ آپ ایسا کریں، اب میرے ساتھ ہی چلیں۔ ہم لاہور سے اکٹھے بیٹھے ٹرین میں، بس میں بیٹھے، ہم سرگودا آ گئے۔ میرا خیال تھا میں یہاں جا کے ہوٹل تلاش کرتا ہوں، کہ مرزا صاحب کہیں گے ہوٹل کوئی نہیں ملے گا۔ میں بات کر رہا ہوں 1993 کی۔ کہتے ہیں ہم نے ایک دن تو رکنا ہے، آپ میرے گھر آ جائیں۔ میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، ہم ان کے گھر چلے گئے جناب۔ ان کے گھر کے ڈرائنگ روم میں نا انہوں نے ایک بیڈ لگایا ہوا تھا، وہ اسی لیے تھا، وہ سارٹ آف ایک مہمان خانہ بھی تھا، ساتھ ہی ایک باتھ روم تھا، وہاں جگہ بڑا اچھا سا کمرہ تھا، وہاں میں سو گیا۔ رات کو میرے صاحب نے میری کھانا منگوایا، ہم وہاں بیٹھے ان کے ڈرائنگ روم میں ہم بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے کہا میرے صاحب ذرا باہر ٹہلتے ہیں۔ ان کے گھر کے باہر جو گلی تھی نا، وہ تھی کوئی 22-23 فٹ چوڑی، یہ شاید زیادہ لمبی سی گلی تھی، اور 10-12 مکان ایک طرف تھے، 10-12 ایک طرف تھے۔
مرزا صاحب نے مجھے وہاں بڑی مزے کی بات بتائی. کہتے ہیں جتنے گھر ہیں نہیں سارے ایک ہی ٹھیکیدار نے بنا کے بیچے تھے. اور اکثر گھروں میں لوگوں نے نا جو فرنٹ والا کمرہ ہے جس کی کھڑکی گلی میں کھلتی ہے وہاں اکثر لوگوں نے ٹیلی ویژن رکھے ہوئے ہیں. اور ان کی وہ کمروں کی شکل ایسی ہے, کوئی فرنیچر کی ترتیب ایسی بنتی ہے کہ اکثر لوگوں کے ٹی وی جو ہے ان کا فیس کرتا ہے گلی کی طرف. کھڑکی میں سے آپ کو اگر کھڑکی کھلی ہو یا پردے ہٹے ہوں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ کون کیا دیکھ رہا ہے ٹی وی پہ. کہتے ہیں یہاں کسی ستم ظریف نے ایک یونیورسل ریموٹ کنٹرول لے لیا اور وہ تو کئی ٹیلی ویژن کے ساتھ وہ کر لیتا تھا, سیٹ کر لیتا اس کو. یہ دیکھیے سونی ہے اس کے ساتھ سیٹ کر دیا, کوئی پیناسونک ہے اس کے ساتھ سیٹ کر دیا. اس نے 2-3 ریموٹ یونیورسل ریموٹ رکھے تھے. وہ شرارتی آدمی کیا کرتا ہے, گزرتے گزرتے باہر سے نا کسی کا ٹی وی بند ہے تو آن کر دیا, کوئی خبریں سنا تو کچھ اور کر دیا, آواز اونچی نیچی کر دیتا تھا. اس سے کئی دفعہ کافی عرصہ شرارت جاری رہی اور کچھ عرصے کے بعد لوگوں کو سمجھ آئی کہ ہمارے ساتھ کوئی شرارت ہو رہی ہے. پھر پتہ نہیں کیسے پتہ چلا, اس کو کیسے منع کیا گیا. اور میں تب ان دنوں مرزا صاحب اور میں یہ بات سوچ کے بڑی دیر ہنستے رہے. بڑا مجھے آئیڈیا نا اسٹرائک کیا, یہ کمال شرارت ہے. خیر ہم دونوں مزاج تھے ویسے ایسی. مرزا صاحب جو ہیں وہ انہوں نے مجھے سرگودا میں ایک بات بتائی تھی. ان کی ایک بہت پرانے زمانے میں لائک 70s میں یا لیٹ 70s میں کہہ لیں آپ, دکانوں کے سائن بورڈ پینٹ کرنے کی کام کرتے تھے. ان کی دکان تھی سرگودا کے مین کچہری بازار کے پاس ہی. وہاں پر ان کی دکان سے تھوڑے فاصلے پہ کوئی کہہ لیں ½ کلومیٹر کے فاصلے پہ یا کم کسی سنار کی دکان تھی. تو سنار تھا وہ حج کرنے جا رہا تھا اور ان دنوں وہ حج کرنے میں پتہ نہیں شاید بحری جہاز پہ گیا تھا یا کیسے گیا تھا. وہ بڑا لمبا سفر تھا اس کا اور وہ کوئی 3 مہینے بعد آیا. مرزا صاحب جو ہیں جناب وہ ان کے پاس آیا, وہ آیا ریڑے پہ. اس نے ریڑے پر ایک سیف لوڈ کیا, بہت بھاری بھرکم. وہ 4-5 مزدوروں نے مل کے اس کو اتارا, وہ اتنا وزنی تھا. بڑی مشکل سے اتار کے اسے دکان کے فٹ پاتھ پہ رکھ دیا. اتنی ہمت نہیں تھی کہ اٹھا کے اس کو دکان کے اندر رکھتے تھے. کہنے کہ مرزا صاحب میرے اس سیف کو پینٹ کر دیں تو میں جب آؤں گا نا حج کے بعد پھر آ کے آپ سے لے لوں گا. ہمسایا تھا, محلے دار تھا, ٹھیک ہے رکھ دو. اب انہوں نے احتیاطاً کیا کیا, دکان اٹھا کے, اتنے تو بندے تھے نہیں, لوگ مزدور چلے گئے ہوئے تھے کہ اس کو اٹھا کے اندر رکھ لیتے. انہوں نے دکان کے دروازے کے ساتھ ہی تھوڑی جگہ تھی, فٹ پاتھ پر پڑا رہا ہوا تھا, اس کا منہ پھیر دیا کہ اس کا دروازہ جو ہے وہ دیوار کی طرف ہو جائے اور باقی طرف سے کھلنے کا آثار نہ ہو. اور اس کے اوپر کپڑا ڈال کے اور ایک اینٹ رکھی چلے گئے. مرزا صاحب بھول گئے کہ وہ سیف ہے, وہ اس کے اندر قیمتی چیز ہے. پڑا رہا 2 مہینے گزر گئے, 2.5 مہینے, 3 مہینے بعد وہ آیا گئے. وہ خود بھی شاید بھول گیا ہوا تھا. ایک دن ایسے اچانک آدم کا, مرزا صاحب وہ میرا سیف پینٹ کر دیا تھا. کہ دے کے گئے تھے کیا, یہ تو پڑا ہوا ہے. اس آدمی کا یہ سامنے یہیں تو رکھا تھا. کہیں گے ارے یار اس میں بھول ہی گیا. لڑکوں سے کبھی لاؤ نکالو اس کو, کھولو, اس کو پینٹ کرتے ہیں. اور اس کے اوپر سے کور اتارا, وہ کینوس چڑھائی ہوئی تھی, وہ اینٹیں رکھی وہ اتاری. پھر جہاں مزدور 2-4 بلوا کے ہٹے سے اس کو اٹھا کے دکان کے اندر رکھا. اور اس سے کہا یار اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے. سنا ہم نے کبھی دیکھا نہیں, ہم نے ویسے ہی رکھ دیا تھا, جیسا رکھا تھا ویسے ہی پڑا رہا. اب سنار نے آگے بڑھ کے دروازہ کھولا تو اس کے اندر ایک دراز, اور جو خانے ہوتے ہیں نا بنے ہوئے, کچھ چابیاں کو بہت ساری لگتی ہیں جیسا کہ سیف ہوتے ہیں اندر سے, اس میں ایک دراز تھا چھوٹا تھا. اس نے وہ بھی کھولا, کھلا, اس نے کھولا تو اس کے اندر چھوٹے تقریباً کہہ لیجیے اس سائز کے مرزا صاحب کے بغور سونے کے 2 ٹکڑے پڑے ہوئے تھے, 20-20 گرام کے, 40-40 گرام کے. وہ خاصا اور بہت ہی قیمتی مال تھا. مرزا صاحب اور وہ سنار دونوں ہکے بکے, یہ کیا ہو گیا. مرزا صاحب جب مجھے بات بتائی وہ ان کے چہرے پہ بتاتے ہوئے بھی حیرت کے آثار تھے. کہتے ہیں عمران صاحب وہاں سونے کے اتنی بڑے ٹکڑے, 2 ڈلیاں, ہم پریشان, کیا 3 مہینے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. میں نے کہا مرزا صاحب ہو سکتا ہے کہ اس کے بڑے حلال کے پیسے ہوں, ہمیں نہیں پتا. حفاظت کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے. میں نے کہا بھائی تو اپنا سونا نکال لے, ہم سیو کر پینٹ کر کے بھیج دیتے ہیں. بہرحال
مرزا صاحب نے مجھے ایک بات اور مزے کی بتائی، وہ بہت ہی پرلطف واقعہ ہے ویسے ایکچولی وہ. اب مرزا صاحب جو ہے نا وہ کنسٹرکشن کی باتوں میں، کہیں کوئی عمارت بن رہی ہے اس کو کھڑے ہو کے دیکھیں گے کیسے بن رہی ہے، کیا بن رہا ہے، سامنے کالم بن رہے ہیں، اس کی بیم کہاں ڈالیں گے، چھت کیسے ڈلے گی، اور دکان کے اندر گہرائی کتنی، وہ ایسی چیزیں نا اپنی معلومات کے لیے، اپنی دلچسپی کے لیے خواہ مخواہ دیکھتے رہتے. ایک روز میرے ساتھ مجھے ملے ملتان میں ایک چوک ہے، چوک ڈیرا اڈا، وہاں ایک چھوٹا سا ریسٹورینٹ تھا. ہم وہاں بیٹھے ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھے دونوں. تو مرزا صاحب، اب وہ ہم دونوں اکٹھے پہنچے تھے وہاں. تو جناب وہ ناشتہ کرنے کے لیے میں نے کھانا منگوایا کچھ. مرزا صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ آپ کو مجھے کوئی پرانی بات یاد دلائی کہ وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ فلاں پل ہے جو سرگودا میں بنا ہے فلاں جگہ پہ. میں نے کہا جی یہ آپ نے ذکر کیا تھا. اس کے اوپر میں نے آپ کے لیے نا خاص طور پہ جا کے نوٹ کیا کہ اس کو انہوں نے اس کے اوپر وہ پل کو بنایا کیسے. انہوں نے پانی کے 2 گلاس رکھے، پھر جیسے ایک پینسل نکال کے رکھے تھے، یہ پلر ہیں اس کے، یہ اوپر ایک بیم اس طرح، پھر مجھے پینسل مانگی میری جیب سے لے کے، یہ اس کو دوسری سائڈ پہ رکھے ہیں، اور اس پہ دوسرے رخ پہ انہوں نے سلیب ڈالی ہے. اب میرے صاحب نے جو ایسے کیا نا ہاتھ سے، ایک تو ہاتھ تھا ان کا، ایسے ہاتھ کیا تو ان کا جو گلاس تھا پانی کا ان کے کپڑوں کو لٹ گیا. خیر پانی تھا، صاف پانی تھا، گیلے ہوئے مگر سوکھ گئے بعد میں. ہم بڑی دیر اس پہ ہنسے رہے. میں نے کہا مرزا صاحب آپ نے اچھی سلیب ڈالی ہے، اپنے کپڑوں کا بڑا کر لی ہے. خیر یہ بات آئی گئی ہوگی. 1-1.5 مہینے بعد ایک اور صاحب تھے، وہ بھی جوتوں کی بات کروں گی، جوتوں کی دکانوں کے کچھ کام کرتے تھے، انٹیریئر فٹ آؤٹ کا. دوست ہم دونوں کا مشترکہ دوست تھے. وہ ہمیں ملے اسی ریسٹورینٹ میں ملتان میں. ہم تینوں پھر کسی دکان کے کام سے وہاں گئے ہوئے تھے اور اتفاق سے اسی میز پر بیٹھے. اب مجھے وہاں بیٹھتے ہوئے بات یاد آ گئی. پھر میں نے مرزا صاحب کو دیکھا تو مرزا صاحب نے وہی ہلکے نیلے رنگ کا، آسمانی رنگ کا شلوار سوٹ، وہی شلوار سوٹ پہن رکھا تھا. میں نے کہا مرزا صاحب آپ کو یاد ہے آپ نے اس دن یہی شلوار سوٹ پہن رکھا تھا اور ہم یہیں بیٹھے تھے اور ہم نے شاید ناشتے میں اس دن یہی کچھ منگوایا تھا، کیونکہ اس ریسٹورینٹ میں اس کے علاوہ ملتا کچھ نہیں ہے. میں نے کہا ہاں یاد آ گیا. کہتے ہیں وہ میں آپ کو بات تو بتانی پوری بھول ہی گیا تھا. میں کہا آپ بات مکمل کر لیں. اب مرزا صاحب نے پانی کے 3 گلاس رکھے، 2 پینسلیں رکھیں اسی طرح بیموں کے رخ بتانے کے لیے، اور اب دوبارہ مجھے بتانے لگے کہ اس نے جو سلیب ڈالی نا وہ اس رخ پہ جو ڈالے ہیں، جب اس رخ پہ سلیب ڈالی تو پانی پھر مرزا صاحب کے اوپر اسی طرح ایگزیکٹ. چینٹوں کا تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے مگر واقع وہی ہوا. اب میں نے کہا مرزا صاحب یہ پل آپ کے لیے نہایت منحوس ثابت ہوا ہے، آئندہ مہربانی کر کے آپ نے اس پل کے اوپر سے نہیں گزرنا، نہ اس کے نیچے سے گزرنا، یہ پل آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں مجھے لگتا مجھے یہی ہے، اس پل کا ذکر جب میری بڑا نحس ثابت ہوا، کپڑے میرے گھر پر برباد کرتی ہیں. مرزا صاحب بہت دلچسپ اور ہوشیار آدمی تھے. ان کو ایک گجرانوالہ کے کانٹریکٹر صاحب تھے، ان کو بڑے اچھے طریقے سے ان کو ٹھیک کیا تھا، بڑے پیار سے. پھر نہیں بتاؤں گا انشاءاللہ، زندہ رہے تو پھر ملیں گے انشاءاللہ. کسی اور اچھے دوست کا ذکر کریں گے جو دنیا میں نہیں ہے. اللہ ان سب کو جنت میں جگہ دے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم جنت میں ان سے مل سکیں انشاءاللہ. پھر ملیں گے. السلام علیکم.